अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है कौमी सलामती में फंसी मुल्की सियासत। प्रोग्राम के पहले से में इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में तसलसल का एक फुकदान है। एक दिन टीम अच्छा परफॉर्म करती है, दूसरे दिन अच्छा नहीं खेल पाती है। क्या मामलात हैं, इस पे ब्रेक में दूसरे से हम बात करेंगे। आखिर में अशराफिया की मौजें हैं, लेकिन तनख्वाहदार तबके को कहा गया कि नहीं, आपको टैक्स में हम रिलीफ नहीं दे सकते हैं, अभी आप थोड़ा और इसकी चक्की में पिसे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात करेंगे। आगाज करते हैं कौमी सलामती में फंसी मुल्की सियासत। अगर हम देखें हुकूमती इत्तेहाद वो भी कोई इतना मजबूत नहीं है। वो अगर हम कहें बड़ी ही नाजुक सी एक डोर से बंधा हुआ है और वो मफादात की डोर है। इसके अलावा जो उनकी फितरी तौर पे वो इत्तेहादी नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा है। अगर अपोजिशन को देखें तो तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान साहब, वो बातचीत तो करते हैं कुर्बत की, लेकिन फिर भी उनके बीच में भी बहुत सारे फासले हैं। सो हुकूमत की तरफ भी एक बड़ा ही फ्रैजाइल सा सिस्टम है। अपोजिशन किसी भी किस्म का इत्तेहाद अभी तक बना पा नहीं रही है। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने अबसार आलम साहब को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफी गलत फहमियां दूर और फासले कम होने के हवाले से बात की। जरा सुनिए। जेयूआई और पीटीआई के दरमियान एक तल्ख माहौल था, आज वो एक एतदाल पे आने की तरफ जा रहा है। रवैयों में नरमियां आ रही हैं और इसमें हमें एक दूसरे को कुछ समझने के भी मौके मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी सिमत है जिसकी तरफ सफर हो रहा है। बाद में भी ये रवैये ऐसे ही रहेंगे? मैं इसको हमेशा के लिए कायम रखने की बात कर रहा हूँ, आर्जी तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी। तो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से इस बात का कहा जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अभी बहुत सारे इसके दरमियान मरहले तय होने हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा और दीगर जो मौजूआत हैं हफ्ते भर के, उस पर भी बात करेंगे। अतर काजमी साहब हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ बराह रास्त हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। बहुत सारे और नकात पर भी बात करनी है। नवाज शरीफ साहब की एक्टिव सियासत के ऊपर भी बात करनी है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान को अगर मैं अतर आप शुरू करूं, अबसार साहब ने चूंकि इंटरव्यू लिया तो अबसार मेरे जहन में बैठ गया। मौलाना साहब की स्टेटमेंट को आप कितना वजन देते हैं कि भाई तलखियां कम हो रही हैं, काफी आगे आ गए हैं? मेरे ख्याल में एक आपको वजन तो देना पड़ेगा, इसलिए कि हमने इसका प्रैक्टिकल सबूत भी देखा है। माजी करीब में जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जिस तरह की तनकीद मौलाना पे होती थी, मौलाना की जानिब से जिस तरह की तनकीद तहरीक इंसाफ के ऊपर होती थी, वो सबके सामने है। अब उनसे बार बार उनके घर जाना, उनसे मुलाकातें होना, फिर 26वीं आईनी तरमीम पे मुशावरत होना, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस वक्त मौलाना और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो तलखियां हैं वो काफी हद तक कम हो गई। क्या आगे जाके ये कोई प्रैक्टिकल ऐसा अलायंस बन जाएगा कि जहां पे मौलाना और तहरीक इंसाफ की सियासत का टारगेट एक होगा, वो एक चीज अचीव करना चाहेंगे? फिलहाल वो मुझे लगता नहीं है कि उस पॉइंट पे पहुंचे कि जहां पे इनका टारगेट एक हो। जब सियासी हदफ आपका एक हो जाता है, जिस तरह माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराना था, उसमें मौलाना ने, दीगर जमातों ने इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया कि उन सब का एक हदफ था। इस वक्त मुझे मौलाना का वो हदफ नजर नहीं आता जो इमरान खान साहब का हदफ है। वो कब एक होता है ये फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौलाना साहब की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि जी फासले कम हो रहे हैं, रवैयों में नरमी आ रही है, उनके मौकफ में तो यकसुई है। एटलीस्ट मौलाना साहब का जो भी हदफ हो वो अलाइन करे तहरीक इंसाफ के साथ या नहीं, लेकिन वो क्लियर है। ये क्लैरिटी तहरीक इंसाफ में आपको नजर आ रही है कि वो चाहते क्या है? देखिए, ये हुकूमत की सतह पे तो ये एक है कि जी समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, लेकिन बिल्कुल वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। तहरीक इंसाफ चाहती है कि जो एक तरह से मुदाखलत हो रही है सिस्टम के अंदर, उस मुदाखलत को रोका जाए। इमरान खान साहब के केसेस जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं उस तरीके से ना चलाए जाएं, और अब जो अल्टीमेट उनका गोल ये है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं। ये तो बिगर पिक्चर है ना। इससे तो ये तो हम सबको तरीकेकार में मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रही हूँ। क्या वो पार्लियामेंट में जाएंगे, क्या वो अदालतों में जाएंगे? वहां पर मौजूद है लेकिन अदालतों से उनको कोई उम्मीद नहीं है। क्या वो सड़कों पे मूवमेंट चलाएंगे? मौलाना साहब को इत्तेहाद में शामिल करने चाहिए, नहीं करना चाहिए? उनके साथ मिलकर तहरीक चलानी है? मैकेनिक्स इसमें इमरान खान साहब बिल्कुल वाज़ेह है कि मौलाना को साथ शामिल करना है। अच्छा। और दूसरी तहरीक इंसाफ के अंदर जो उनकी सीनियर लीडरशिप है वो भी बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने इमरान खान को एंगेज करना है। ये जो आपको कंफ्यूजन नजर आती है ना कि आप इससे बात करेंगे तहरीक इंसाफ में, उससे बात करेंगे, क्या कोई मामला आगे चल सकेगा, ये भी इमरान खान की कामयाबी है
کہ جیل میں بیٹھا ہوا 2 سال سے شخص باہر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو ساتھ سسٹم بات کر کے حکومت بات کر کے معاملات چلا لے. وہ اینڈ آف دا ڈے یہی کہتے ہیں کہ چل رہا ہے نا, پارلیمنٹ چل رہی ہے, وہ اجلاس میں جاتے جاتے رہ گئے, وہ جا ہی رہے تھے نا, وہ تو پھر بعد میں روک دیا گیا. وہ تو بہت کچھ چل رہا ہے, تمغے مل رہے ہیں, ایوارڈز مل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے یہاں پہ, لیکن نہیں چل رہا تو نظام اس طریقے سے نہیں چل رہا جس طریقے سے چلنا چاہیے. اب یہ اس چیز کا ہر کسی کو ادراک ہے, تو وہ اینڈ گول یہی ہے. تحریک انصاف بالکل واضح ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب سے بات کرنی ہے, کوئی تیسرا بندہ اس کے اندر اس طرح کردار ادا نہیں کر سکتا. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, اگر تحریک انصاف کے تو جو خیر مولانا صاحب سے معاملات ہیں وہ تو ان سے ہی ہم پوچھیں گے کبھی, یا ان کا ایک نقطہ نظر ہے, حکومت بھی مولانا صاحب کو مکمل طور پہ ایک آدھ دفعہ بات ضرور کی انگیج نہیں کر رہی, یا ان کے ساتھ اس حد تک ان کو پولیٹیکلی نیوٹرلائز کرنے کی سنگین کوششیں میں نظر نہیں آ رہی حکومت کی طرف سے. وہ اسی بات پہ خوش ہیں کہ چونکہ ان کی کبھی بننی نہیں ہے تحریک انصاف سے, تو وہ اتحاد کبھی ہوگا ہی نہیں, نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی. نہیں, راجنیتی عمران خان کی نظر میں تو ہے کہ ان کی مرضی والی, ورنہ راجنیتی تو جو سیاست ہے وہ تو ہے مل کے چلنے والی. اب یہ مل کے چلنے سے مراد وہ نہیں ہے جو ابھی آپ نے انٹرو میں کہا, نازک دور پہ ملک ہے, مفادات کی جنگ ہے اور ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں. آپ سیم چلے جائیں, جو 2018 میں یہی لوگ تھے, سب کے نظریات آپس میں نہیں ملتے تھے اور سب حکمران بھی تھے, اتحاد بھی تھے. مولانا کے انٹرویو کی آپ نے بات کی, مولانا نے کل انٹرویو میں یہی بات کہی نا کہ میں تو اسی پوزیشن میں ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں تھی اور کے پی میں آج پی ٹی آئی ہے, میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں. لیکن پی ڈی ایم کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو ملی, اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو سب کچھ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں تھا. وزیر اعظم بے شک شہباز شریف تھے, کمیونیکیشن منسٹری سے لے کے اور کے پی تک گورنرشپ ان کے پاس تھی, اور پھر نگران حکومت بھی ان کے پاس تھی. ناراضگیاں تو بعد میں ہوئی نا نتائج پہ, جس پہ وہ کہتے ہیں کہ کوشچن تو وہاں کے رزلٹ پہ بھی ہے. یہ بھی مولانا نے کہا ہے نا پی ٹی آئی کے نتائج پہ. تو مولانا کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن مولانا سیاستدان ہے, وہ ضدی روٹھے ہوئے بچے نہیں ہیں کہ نہیں مجھے مناؤ اور میری بات ہی مانو گے تو چلوں گا. مولانا شہباز شریف آتے ہیں تو ان سے بھی مل لیتے ہیں, ان کو شہباز شریف افطار کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی سن لیتے ہیں. وہ ریجڈ نہیں ہے اس معاملے میں کہ معاملات بات چیت سے طے ہوتے ہیں. میں تو سچی بات ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, شاید آج کا ہی کلپ ہوگا عمر ایوب خان کا, کہ ہم عید کے بعد محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں بنایا گیا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان تنظیم ہے, اس میں ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں. اس میں تو ابھی تک مولانا فضل الرحمان شامل نہیں ہوئے ہیں, اور مولانا کو 2 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے ملیں گے تو آپ کو بتائیں گے, جبکہ ان کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور چیئرمین دونوں ہر منگل کو مل رہے ہیں. اب وہ وکلا کہلائیں یا کچھ بھی کہلائیں, پارٹی کے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل تو عمران خان نے بنایا نا, بیرسٹر غور اور سلمان اکرم راجہ کو. اب صرف بات ہے اسٹریٹجی کی کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے. کیا اتنا رگڑا کھانے کے بعد, پاپولیرٹی کو بالکل کوئی کوشچن نہیں کر رہا, وہ ہوگی اپنی جگہ پہ, لیکن سیاست میں معقولیت لا کے اپنا راستہ بنانا, وہ کب پی ٹی آئی سمجھے گی؟ کیا محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں یہ اچیو کرے گی تو بہت اچھی بات ہے. بہرحال حزب اختلاف کو اکٹھے ہونا چاہیے. میں تو سچی بات ہے اس بات کا دائی ہوں کہ جب تک حزب اختلاف مکمل طور پہ اکٹھی نہیں ہوگی, گورنمنٹ پہ پریشر نہیں بنے گا, چاہے وہ بات چیت کا ہو. اور اگر مولانا فضل الرحمان جیسے لیڈر اس میں موجود ہوں گے تو بات چیت سے راستہ بنے گا. اس میں عمران خان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا, اس میں گورنمنٹ کو راستہ دینا پڑے گا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ 10 اپریل سے لے کے آج تک آپ مقبولیت کے پارے پہ چڑھے رہیں اور پھر آپ اپنے لوگوں کو کچھ بھی نہ دلوا سکے سیاسی طور پہ, کے پی کی گورنمنٹ 2-3 چڑھائیاں کر کے اب تھک چکی ہے. اسی لیے جنید اکبر خان کو لے کے آئے ہیں کہ اب آپ نے پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی ہے اور علی امین خان گڈی گڈی کھیلیں گے. نہیں بنتا اس طرح کام. انہیں پوری مربوط حکمت عملی پی ٹی آئی, لیکن عامر صاحب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا, نظر میں ہوگا کہ عمران خان صاحب بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور 2 سال سے وہ سب کچھ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی چل رہا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی یکسوئی اور وہ سب کو لے کر چلنا, سب کچھ اتحاد بنانا چاہیے اپوزیشن کو. مولانا فضل الرحمان صاحب کی توقعات کچھ مختلف ہیں. وہ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کوئی کردار ادا کرے. نواز شریف صاحب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے, وہ اس دفعہ ٹریول نہیں کر رہے ہیں, وہ فعال کردار سیاست میں ادا نہیں کر رہے ہیں جو ان کے عہد کے باقی سیاستدانوں کی ان سے توقع ہے. مولانا صاحب بڑا ووکل ہیں اس پہ. دیکھیں, جب بلوچستان کا ذکر آئے یا نیشنل اہمیت کے کوئی بھی ایشوز ہوں تو نواز شریف کے بغیر تو پاکستان کی آج کی ہسٹری, آج کی تاریخ, جو آج کا دن چل رہا ہے مکمل نہیں ہوتا کہ آپ کو راستہ لینا پڑتا ہے. اور نواز شریف سب کو اکٹھا کر دینے والی پوزیشن میں ہیں. تو یہاں پہ بے شک ان کے بھائی کی حکومت ہے, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی آگے کیا ہوا ہے سیاست میں مستقبل کی.
مولانا فضل الرحمان کو پتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل کرنا کس قدر آسان ہے. کیا پی ڈی ایم میں آصف علی زرداری اور نواز شریف نے سب کچھ طے کر کے مولانا فضل الرحمان کے حوالے نہیں کیا تھا پی ڈی ایم, اور اسی طرح چلا. بگڑی ہے بات بعد میں. اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے تو تمام مقابرین کو بٹھانا چاہیے. اس میں نواز شریف بھی ہوں, اس میں پی ٹی آئی موجود ہو. پی ٹی آئی نے میرے حساب میں تو سچی بات ہے کہ بس مس کیا ہے. ان کے پاس بہت بڑا موقع تھا کہ یہ اس دفعہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی تھی, اگر علی امین خان یہ آ کے باہر کہتے ہیں کہ وہاں سیاسی بات نہیں ہو سکتی تھی, اور میں نے تو اس دن بھی دی تھی کہ عمران خان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, نہ رہائی کے اوپر ہوئی, نہ ان کے بلانے پہ بات کی انہوں نے. تو جو لوگ جاتے, چاہے ان کو موقع نہ ملتا, کھڑے ہو کے ایک تقریر کرتے اور باہر آ کے لوگوں کو بتاتے کہ ہم نے آرمی چیف کے سامنے یہ بات کہی ہے. صحیح. یہ تو سوشل میڈیا کے انڈر آ گئی. یہ کون سی قیادت ہے جو اتنے انفلوئنس میں کام کر رہی ہے؟ اسی لیے تو مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہیں کہ پہلے کلیئر کرو کہ ہمیں کیا. لیکن مولانا صاحب کے تحفظات امیر صاحب نواز شریف صاحب سے زیادہ ہیں. میں اسی طرف آیا ہوں ماریا, میں اسی طرف آیا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے جب ہم تحریک چلائیں گے تو ہمیں اڈیالہ کا ویٹ کرنا پڑے گا, جی ملاقات ہوگی تو ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اگلا قدم. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اپنے ساتھیوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, ایک دو لوگوں کے اوپر بنا دیں تاکہ ہم بات چیت کر کے راستہ بنائیں آگے چلنے کا. کیونکہ ہر چیز میں بریک لگا کے جی خان صاحب سے پوچھیں گے پھر کریں گے. کیا پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نواز شریف جیل میں تو آپ ہم نہیں کر رہے ہیں, وہ لوگ چلے گئے نا کردار ادا کرنے کے لیے. نواز شریف صاحب کس چیز کا انتظار کر, میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ نہیں آپ دیکھیں نواز شریف کے کردار کی اس وقت ابھی کہیں پہ آئی ہے بات سوائے مولانا کی طرف سے. ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, وہ بیٹھے ہیں, آرمی چیف آگے بیٹھے ہیں, چاروں چیف منسٹر بیٹھے ہیں. پی ٹی آئی اپنے کردار سے, سیاسی کردار سے کیوں بھاگ گئی؟ نواز شریف تو پیچھے بیٹھے ہوئے نا اس وقت. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس میں نواز شریف کو گننے لگ جائیں. ان کے بھائی وزیر اعظم ہے نا, وہ ان کے آشیرواد سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بیٹی بیٹھی, ان کے سیاسی کردار کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے. جی اطہر صاحب, آپ یہ اگری کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے فی الحال سیاسی کردار کی ضرورت نہیں ہے؟ مریم صاحبہ ہیں, شہباز صاحب ہیں, تو یہ آپ کا فکر ہے. اچھا, میں لیٹ می ریفریز کہ میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیا اس وقت کردار کی ضرورت ہے جبکہ ان کے بھائی اور ان کی بیٹی اقتدار میں ہیں؟ تو پھر مولانا صاحب کیوں اتنے پرو ایکٹیولی نواز شریف صاحب کے کردار کا ذکر کریں؟ انہی کا کیا سیٹ اپ ہے, یہ انہی کے انڈورسمنٹ سے کریٹڈ حکومت ہے. دیکھیں, نہ صرف مولانا صاحب, اچکزئی صاحب بھی بار بار صحافیوں سے گفتگو میں بھی اچکزئی صاحب اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ میاں صاحب اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن میاں صاحب کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے جو جہاں وکٹری سپیچ سے لے کے جب وہ آئے تھے تو وہ چوتھی دفعہ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا. اس وقت تو میاں صاحب کا کردار آپ کہیں پہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. یہ تو آپ نے آج دوبارہ سوالوں کے اندر میاں صاحب کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. دوبارہ مولانا صاحب نے میاں صاحب کا ذکر کر دیا. آپ اور مولانا صاحب جو ہے نا, یہ میاں صاحب کا بار بار ذکر کرتے ہیں. میاں صاحب پہ تو کسی نے تنقید بھی نہیں کی کہ وہ قومی سلامتی کی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا پارلیمنٹ میں اس میں کیوں نہیں آئے. کسی نے پوچھا, طبیعت ٹھیک نہیں. ہاں, وہ تو ڈاکٹر نے اوپر کوٹ بھی پہنا ہوا تھا اور اسٹیتھوسکوپ بھی ڈالا تھا, تو طبیعت تو اللہ ان کو صحت زندگی دے, تو وہ سعودی عرب بھی نہیں گئے. لیکن اسی دن ان کی پھر ملاقات بھی ہو گئی, جاوید لطیف صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی. تو وہ یہاں پہ آنا چاہتے تو کم از کم آ سکتے تھے. کوئی بیان ہی جاری کر دیں. اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا ہے, کوئی کسی چیز کے اوپر کیوں کریں؟ شہباز صاحب وزیر اعظم میں, مریم صاحبہ سی ایم ہے, کیوں کرے وہ؟ تو پھر علی امین چلا گیا ہے تو پھر باقیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ علی امین سی ایم ہے, چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا, تو پھر پی ٹی آئی سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ علی امین صاحب چلے گئے, اور علی امین وہ واحد وزیر اعلیٰ ہے جس نے وہاں پہ سب سے زیادہ بات کی. ہاں, لیکن پرابلم ہے پی ٹی آئی کی سیاسی اسٹریٹجی کے اندر ایک فلا ہے کہ اپنی اسپیس چھوڑ دیتے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو, چاہے وہ کسی ایسے اجلاس کے اندر آپ جائیں, وہاں پر اپنا علیحدہ اعلامیہ آپ وہاں سے جاری کریں. باقی جماعتوں نے نہیں کیا. جے یو آئی ایف نے کلیئرٹی دی, اے این پی نے کلیئرٹی دی, آپ اسپیس ہی چھوڑ دیتے نا کہ ہم ناراض ہیں, ہم جا ہی نہیں رہے. اس میں بالکل آپ ایگری کر سکتے ہیں, یہ بالکل ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اسپیس لی بھی کس نے ہے؟ مطلب آپ کو ووٹ آپ کو پڑے اور اسپیس میں آپ کے لے لوں, اور پھر میں کہوں کہ آپ تھوڑی سی ادھر کھڑی ہو جائے اور آپ کو دیکھیں آپ اسپیس نہیں لے رہی اپنی, تو آپ اس طرح اپنی اسپیس لیں گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مینڈیٹ کس کے پاس ہے, پہلے تو بڑا کوشچن مارک اس پہ اٹھتا ہے. کس قسم کی اسپیس کو آپ احسان کر رہے ہیں کہ ان کو آپ اسپیس دیں گے؟ آپ پارلیمنٹ کا ایک اوپن اجلاس بلا لیں, اس کے اندر بھی سب کر لیں. باقی دیکھیں جو نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے حالات ہوں, بلوچستان کے ہوں, اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو تھوڑا سا اوپر اٹھنا پڑے گا اپنے سیاسی مفادات سے, اور ہر کسی کو اپنا ایک پازیٹو کردار ادا کرنا پڑے گا. لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 سال سے ناکام بھی ہیں, ارریلیونٹ بھی ہیں, تو پھر ہم عمران خان کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو جیل میں ہے, نہ اس کی تصویر آپ دکھا سکتے ہیں, نہ رانا صاحب اس کو جا کے مل سکتے ہیں, نہ میں مل سکتا ہوں, نہ آپ انٹرویو کر سکتی ہیں. سو وائی پھر ہر چیز گھوم پھر کے انہی کی طرف جاتی ہے؟ یہ جو آپ بات کریں رانا صاحب, یہ حکومت ہے, اقتدار میں ہے, آہستہ آہستہ گرفت بھی انہوں نے اپنی مضبوط کر لی, عدالتوں سے کوئی چیلنج نہیں ہے, میڈیا سے کوئی چیلنج نہیں ہے. اب پھر بھی اگر ایک اپوزیشن ہے
तहरीक इंसाफ, तो ये रिएक्टिव पॉलिटिक्स है उनकी अभी भी हुकूमत की, बजाय इसके कि भाई वो स्टेट है, हुकूमत है, वो नैरेटिव सेट करें, वो मामलात चलाएं, वो बड़ी रिएक्शन करते हो जी तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया। आप हुकूमत है, आप करें अपने करने के फैसले, करने के काम। हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त जो कहते हैं कि इमरान खान के बगैर कोई टॉक शो नहीं होता, गुफ्तगू नहीं होती, मैं इनको मुसलसल सुन रहा हूं। जिस दिन से नेशनल सिक्योरिटी की हुई है, नवाज शरीफ के बगैर ये भी बात नहीं कर रहे कि उनके बगैर बात नहीं होती। ये याद कर रहे हैं, बेशक आप मारिया याद ना कराएं, हमारे दोस्त बिल्कुल याद कर रहे हैं। ये हम भूल गए कि एक शख्स वजीर आजम था, मेरा और आपका, उसका नाम है इमरान खान। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंगें बुला के उसमें नहीं आया करता था। ये है असल इशू कि जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी संभालने से भाग क्यों रहा था। आज का वजीर आजम तो बैठा हुआ है। अब अगर कोई पसंद नहीं करता और वो पार्टी इसलिए गिनी जा रही है कि आप 14 नाम ना देते, फिर डिस्कशन में ही ना आते, आप कह देते हम तो नहीं जाते इमरान खान के बगैर। और अली अमीन खान ने कहीं नहीं कहा मैं पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पे गया, वो कहते हैं मैं बतौर चीफ मिनिस्टर गया और मैंने गवर्नेंस के इशू उठाए, मैंने सियासी बात वहां नहीं की। इस बात पे अली अमीन ने इमरान खान की रिहाई की कोई बात नहीं की। इसलिए मैंने कहा कि ये जाते और ये जो यहां आपको और हमें सारे भाषण देते हैं सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, असेंबली में, ये इमरान खान की बात आर्मी चीफ के सामने क्यों नहीं कर सके? ये क्यों गायब हो गए? ये क्यों सोशल मीडिया जिसका आपने अभी जिक्र किया उसके इन्फ्लुएंस में आए, प्रेशर में आए और कमेटी को वापस कर दिया कि 14 रुकनी कमेटी में से कोई बतौर मुबस्सर 3-4 लोगों को भी नहीं भेजा कि हाँ जी कि हमारे पास तो हामिद रजा हैं जो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी रखते हैं, अल्लामा नासिर साहब हैं जो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी रखते हैं, बेशक वो पीटीआई के टिकट पे आए हुए हैं, लेकिन ये जाते और मौसर अंदाज में मुकदमा पेश करते। ये सारे मुझे और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसको धोखा दे रहे हैं? ये बात समझने की है। मीडिया के साथ खेलना और बात है, कौमी इशूज पे जाके नेशनल लेवल पे बात राणा साहब, जो लोग उस इजलास में गए, आप बिट्रे कर जो उस इजलास में गए, उस एलामिये का उनसे पूछे बगैर एलामिया जारी किया गया, उन्हें क्लैरिटी के लिए दोबारा अपना इजाफी नोट जारी करना पड़ा, तो कंसेंसस हुकूमत ने बनाना है। तहरीक इंसाफ को एक साइड पे कर दे, वो नेशनलिस्ट जमातें बलोचिस्तान की जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, उन तक को सही तरीके से एंगेज करने की तौफीक नहीं हुई गवर्नमेंट को, तो ये तो कंसेंसस में पहल हुकूमतों ने नहीं करनी। ये असल में ना हमारे यहाँ अलमिया है कि जब कोई भी हुकूमत हो ऐसा ही होता है। मुझे मिसाल फिर इमरान खान की देनी पड़ती है। जब हजारा कबीले के लोग शहीद हुए तो इमरान खान ने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा। धमाके में हुए थे ना, जो कहते थे धमाके नहीं होते थे कि पहले दफनाओ मैं फिर आऊंगा। ये रवैये की बात है कि कोई लोगों के पास दिलासा देने के लिए चले जाते हैं। चीफ मिनिस्टर के पास तो इतना वक्त नहीं था कि वो केपी के अपने इलाके कुरम में चले जाते, वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे थे। ये आज इनको बलोचिस्तान का सारों को दर्द उठा है। अच्छी बात है अपोजिशन अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ईद के बाद बुलाएगी। गवर्नमेंट ने अपना काम किया है जी। जब ये अपोजिशन में जैसे पहले कह रहा था इकट्ठी होगी, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा और मामलात अच्छे होंगे। जब तक ये तकसीम होंगे, इनके साथ इसी तरह तकसीम दर तकसीम चलती रहेगी, उसमें गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। सही, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब तक अपोजिशन में कोई यकसुई नहीं है तो हुकूमत को तो फायदा है। वो क्यों मौलाना फजल रहमान साहब को सीरियसली एक्टिवली एंगेज करें? पीटीआई जो है उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है कि मौलाना साहब को अभी तक वो कन्विंस ही नहीं कर पाए कि अपोजिशन की किसी मूवमेंट का हिस्सा बने। वो देखिए, अगर सिर्फ इंतजामी तौर पे आपने चीजों को चलाना है, जिस तरह बात हो रही है, अगर इंतजामी हेड हैं अली अमीन, तो शहबाज शरीफ साहब भी इंतजामी हेड हैं। इस वक्त देखिए मुल्क में हो रहा क्या है। हम जो मर्जी बहस करते रहे, एक दूसरे को जो मर्जी कहते रहे। अभी कुछ दिन पहले जब ये बलोचिस्तान का बदकिस्मत वाकया आया, उसके बाद हमारे वजीर दिफा ने नदीम मलिक साहब के टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा कि मैं काफी दिनों से वजीर दाखिला को टेलीफोन कर रहा हूं, मेरा राब्ता नहीं हो सक रहा। सोचिए, इस मुल्क का वजीर दिफा और वजीर दाखिला का राब्ता नहीं हो रहा, और हम किन हालात से गुजर रहे हैं। और हम रो रहे हैं पीटीआई को और इमरान खान को। जिस मुल्क का वजीर दिफा कौमी टीवी पे बैठ के कहे, नेशनल टीवी पे, कि जनाब मेरा तो वजीर दाखिला से राब्ता ही नहीं हो रहा, और आगे से साफी कहे मेरा हो गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो उनका इलाज। और पहले ऐसे होता चौधरी निसार साहब और ख्वाजा आसिफ के दरमियान भी यही मामलात थे। वो वजीर तो अब इससे आप हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा लगा लें कि इस मौके के ऊपर हुकूमत किस तरह चीजों को लेकर चल रही है। छोड़ दें कि वो मौलाना के साथ क्या कर रहे हैं या किसी और सियासी कुव्वत को बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे, उनके तो काबीना के अंदर अपने राब्ते नहीं इस वक्त हो रहे, और ये वो खुद आके कह रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से चलाया जा रहा है। और फिर बलोचिस्तान के मामले पे इस वक्त पीपल्स पार्टी की वहां पे हुकूमत है। किसी ने बिलावल पे तनकीद की, किसी ने पूछा कि सियासत के और मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी क्यों नहीं बलोचिस्तान के? ये शो करता है कि ये सियासी तौर पे कितने इररेलेवेंट हो चुके हैं। जब आप हर चीज को इंतजामी तरीके से चलाएंगे, सियासत भी इंतजामी हो जाएगी, हुकूमत भी इंतजामी तरीके से चलाएंगे, सब कुछ इंतजामी तरीके से करेंगे, तो आप लोग एज ए सियासतदान इररेलेवेंट हो जाएंगे। आज कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलोचिस्तान में, पीपल्स पार्टी जेरे बहस ही नहीं है।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब अतरकाल प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दिन बहुत जबरदस्त खेलती है, अगले दिन दोबारा अपनी पुरानी रविश पे आ जाती है। क्या वजूहात है, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पा रही टीम में? ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आजकल पाकिस्तान में कम ही खुशी की खबरें हमें मिलती हैं और 2 रोज कबल जब पाकिस्तान की टीम ने जबरदस्त तरीके से न्यूजीलैंड की टीम को T20 मैच में हराया तो सब लोग इंतहाई खुशी से झूम उठे और उनका ख्याल था कि वो जो टीम के अंदर अब एक तरीके से विनिंग स्ट्रीक का आगाज है वो शायद इस गेम के बाद हो, प्लेयर सेट होना शुरू हो जाएं, कॉम्बिनेशन समझ आना शुरू हो जाएं, या एटलीस्ट अब टीम थोड़े से पैर जरूर जमा रही है और जो कॉन्फिडेंस उनका खत्म हुआ है वो बहाल जरूर होगा। और इसी उम्मीद के साथ आज दोबारा शायकीन ने टेस्ट अपना जो ये खेल का मैच था वो लगाया और उसके बाद हमने जो नताइज देखे वो काफी डिप्रेसिंग थे, काफी ज्यादा मायूस कुन थे। न्यूजीलैंड की 5 मैचेस की सीरीज है, 3 से न्यूजीलैंड को इसमें बर्तरी हासिल है, आखिरी मैच होना बाकी है, शायद ये सेट हो जाएं, एक ये सवाल भी है। और फिर एक कंसिस्टेंट टीम पाकिस्तान की कब तक बन पाएगी, इसमें कितना वक्त लगेगा? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसे प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एड्रेस करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड पैनल हमारे साथ मौजूद है, कामरान अकमल साहब, शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शाहिद साहब, आपसे आगाज करते हैं। आज की जो परफॉर्मेंस थी इसको आप कैसे जरा इंटरप्रेट करें हमारे लिए? जो पिछला मैच था उसमें तुक्का लगा या आज के मैच में बुरा दिन था? ये क्या हुआ है, जरा अगर आप अपने तजर्बे की रोशनी में हमें बताएं। वही कहते हैं ना, एरिस्टोटल का कोट है कि वन स्वॉलो डजंट मेक अ समर। तो एवरी डे इज नॉट अ संडे, ऑल्दो कि आज संडे ही था लेकिन पाकिस्तान की टीम इसी तरह की है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। एक दिन 16 ओवर्स में फास्टेस्ट एवर T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री की 200 प्लस चेस कर लिया और अगले दिन एक दिन छोड़कर पाकिस्तान 16 ओवर में सिर्फ 105 रन पर आउट हो गया। तो यही पाकिस्तान टीम की निशानी है और इसी को दूर करना होगा। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ये है कि अपने घर की क्रिकेट अच्छी करें, उसको मजबूत बनाएं। ये दरअसल 2 सिस्टम का एक डिफरेंस है। अच्छा। न्यूजीलैंड का सिस्टम और हमारा सिस्टम, उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि उनके 6 प्लेयर 5 IPL में, 1 अनअवेलेबल है, उनके बावजूद, उन 6 प्लेयर्स के बावजूद, ऑल्दो कि उनके पास पूरी क्रिकेट में सिर्फ 115 रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स हैं। तो एक सिस्टम की खराबी पाकिस्तान की है, एक सिस्टम की अच्छाई उनकी है कि उनके जो बेंच के प्लेयर हैं वो भी इतने डिपेंडेबल और इतने फॉर्मेडेबल और इतने मजबूत होते हैं कि वो अपनी टीम को हर हालात में जितवा देते हैं। 134 फॉर 2 से वो फंसे थे 153 फॉर 5, लेकिन वहां से उन्होंने रिकवर किया, एक 56 की पार्टनरशिप हुई और 220 तक पहुंचा दिया। तो पाकिस्तान की टीम इसी तरह की है, एक दिन बहुत अच्छा है, एक दिन बहुत ही बुरा। सही। ये जो टॉप ऑर्डर है जरा इसको भी डिस्कस करते हैं कामरान। मैं थोड़े से फैक्ट्स आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मोहम्मद हारिस हैं, उनके जो हमारे पास 4 मैचेस हैं उसके स्कोर कुछ ऐसा है कि पहले मैच में 0 था, दूसरे मैच में 11 रन थे, तीसरा मैच जो पाकिस्तान को ने जीता 41 रन उसमें थे, आज के मैच में भी 2 रन हैं। हसन नवाज पहला मैच 0, दूसरा मैच 0, तीसरा मैच में 105 बना लिए उन्होंने, आज के मैच में वो 1 रन बना सके हैं। सो ये कंसिस्टेंसी का इशू है क्या? टेक्निक का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, ऑर्डर का प्रॉब्लम है, या अभी चूंकि लड़कों को ये क्लैरिटी नहीं होती कि इस मैच में है, अगले में है या नहीं है, वो एक एंग्जाइटी प्रॉब्लम है? कामरान देखिए, क्लैरिटी तो लड़कों को मिली हुई है मैनेजमेंट की तरफ, और मैनेजमेंट जैसे डिसीजन ले रही है, जैसे टीम बना के भेज रही है, मेरे ख्याल से ऐसे हमारी क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी। जैसे आपने इंट्रो में बता रहे थे कि हमारी टीम एक मैच अच्छा करती है तो हम लोगों में खुशियां कितनी आ जाती, पूरे पाकिस्तान में कितनी खुशियां आ जाती हैं, वो हम कर रहे हैं। खुशी हमें मिलती है, वो सालों बाद मिलती है। ये देखिए, ये हमें खुशी मिल गई थी सालों बाद। हमें इससे पहले साउथ अफ्रीका में जैसे हम सीरीज जीत गए थे वो खुशी मिली थी, लेकिन उस चीज को हम कंटिन्यू नहीं रखते, प्रोसेस बनाते नहीं है। हम लोग गलतियों पे गलतियां करते हुए आ रहे हैं। हम अपना सिलेक्शन पैनल बेहतर नहीं करते, हम सिलेक्शन बेहतर नहीं करते, मेरिट को सामने रख के सिलेक्शन नहीं करते, हम सिस्टम को सामने रखते हुए सिलेक्शन नहीं करते। जब आप सिलेक्शन करेंगे 40 रन हाईएस्ट है तो आप इंटरनेशनल टीम में आप खिला लेंगे, भेज देंगे, टूर पे भिजवा देंगे, तो ऐसे टीमें ऊपर नहीं आएंगी। किसी ने कम बैक करना तो उसने 50 आउट करने हैं, किसी ने बैट्समैन ने कम बैक करना है उसने 300-400 करने। यहाँ पे तो नए प्लेयर को 300-400 नहीं करने देते, कम बैक करने वाले को तो वो लाइकिंग डिसलाइकिंग पे ले जाते हैं। और ये चलता हुआ आ रहा पाकिस्तान की क्रिकेट में 6-7 सालों में। आपने जैसे बात की है
کہ تکا لگ گیا. نہیں, تکا نہیں لگا. ہماری کرکٹ ہے, ہم اچھا کھیلے ہیں, جیتے ہیں تیسرا T20 میچ, لیکن ابیلٹی ہماری اتنی ہے اس ٹیم کے پاس, اس پاکستان کی کرکٹ میں, ہمارے سسٹم میں اتنی سیلفش اپروچ آ گئی ہوئی ہے, ہم نیگیٹو مائنڈ سیٹ آ گئے ہوئے, جس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ نیچے جاتی جا رہی ہے. ان لڑکوں کو ہم بلیم نہیں دے سکتے, بلیم انہی کو دینا پڑے گا جو ٹیم بنا کے بھیجتے ہیں. جو آج کل پاکستان کی کرکٹ میں جو ڈیسیژن میکر ہے نا, یہ ان کی ٹیم ہے. یہ پاکستان کا صرف نام یوز ہو رہا ہے, یہ صرف ان کی ٹیم ہے. 3 اس کے ہیں, جیسے ٹیم اناؤنس ہوئی تھی, 3 کسی کے ہیں, 2 کسی کے ہیں, 15 لڑکے چلے گئے ہیں ٹورز پہ, نیوزی لینڈ بھیج دی ہیں. یہ پاکستان کی میں ٹیم سمجھ نہیں رہا پچھلے 6-7 سالوں میں. یہ اپنی ٹیم انہوں نے بنائی ہوئی, پرفارمنس کرائٹیریا زیرو, اپروچ زیرو, گیم اویئرنیس زیرو. اتنا نہیں پتا کہ اس گراؤنڈ میں اسٹیٹس کیا بتاتے ہیں, آپ کا ڈیٹا کیا آپ کو بتاتا ہے. ڈیٹا انہوں نے رکھا ہوا ہے صرف ان لڑکوں کے لیے جن کو نہیں کھلانا ہوتا, سلیکشن کے لیے جہاں پہ ضرورت نہیں پڑتی, جو گراؤنڈ میں جا کے آپ دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ ڈیٹا کام نہیں آتا کہ آپ نے آکلینڈ میں جیتا میچ, کیا وہی کنڈیشن یا اس آج کے میچ میں ہوگی؟ وہاں پہ ڈفرینٹ سینیریو, ڈفرینٹ کنڈیشن ہے, اس کے مطابق آپ ڈیسیژن لیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, زیرو نالج ہے آپ کو گیم اویئرنیس کی, چاہے وہ ہمارے پلیئرز ہوں, چاہے ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ ہو, چاہے کپتان ہو, چاہے کوچ ہو, کسی کو آئیڈیا نہیں ہے. شاید صاحب ابھی جو آج کا لائن اپ ہے اس میں دیکھ رہی تھی 9 بیٹرز ایسے ہیں جو ڈبل فگر میں شامل میں نہیں کراس اوور کر سکے. 9 بیٹسمین. ہاؤ الارمنگ از دس؟ بہت زیادہ الارمنگ ہے, لیکن یہ چلتا چلا آ رہا ہے. ہمیں سب سے پہلے تو لانگ ٹرم میں اپنی ڈومیسٹک کرکٹ صحیح کرنی پڑے گی, پھر شارٹ ٹرم میں ہمیں اپنی اس ٹیم کو ہی بہتر کرنا پڑے گا. 2-3 پلیئر اگر ہمارے اور آ گئے اس میں, سائم ایوب ہے, فخر ہے, بابر اور رضوان کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے انہیں T20 ورلڈ کپ فروری 2026 میں کھلانا ہے یا نہیں کھلانا. تو ایک تو چیز ہوتی ہے ایبلٹی سب پلیئروں میں ہوتی ہے, لیکن دوسری چیز ہوتی ہے کیپیبلٹی, وہ پاور جس سے آپ اپنی ایبلٹی کو پرفارمنس میں چینج کر رہے ہیں. 4 چیزیں ہیں, ٹیکنیکل, ٹیکٹیکل, گیم اویئرنیس اور فٹنس. ان سب چیزوں میں ہم بڑی بری طرح مار کھاتے ہیں. ابھی ہم دوپہر میں انڈین پریمیئر لیگ کا میچ دیکھ رہے تھے. ایشان کشن جو ان کا کسی گنتی میں نہیں ہے, اس نے اتنی زبردست بیٹنگ کر کے سینچری بنائی ہے. تو ہمارا پول آف پلیئرز ہمیں بڑھانا پڑے گا, اور ہمیں انہی پلیئروں کے ساتھ اور دوسرے تھوڑے بہت پلیئر ایڈ کر کے مار کھاتے رہنی پڑے گی. تھوڑے ہاریں گے, لیکن ٹیم کو بنانا اگر ہے تو آپ کو کنسسٹنسی لانی پڑے گی, پرفارمنس میں بھی, سلیکشن میں بھی, اور اپنے ڈیسیشن میں بھی. جنوری 2024 میں جو پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ میں 4-1 ہاری تھی, یہ بھی تقریباً 4-1 ہی ریزلٹ لگ رہا ہے. تو اس کے 12 پلیئر اس ٹیم میں نہیں ہیں. اچھا, صحیح. یہ جو کھلاڑیوں کو ریسٹ دینا, ان کو ڈراپ کرنا, بابر اور رضوان کی اگر ہم بات کریں کامران, ان لانگ ٹرم کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیے, یہ کام تو ہم 4 سال 5 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا. ہم نے ایکچولی ان پلیئروں کو سنبھالا نہیں ہے, ہم نے ہر ٹیم کے خلاف ان کو کھلایا, ہم نے اپنے بیک اپ پلیئرز نہیں تیار کیے. آج ہم لوگ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھتے ہیں نا, وہ ایک دن میں 3 ٹیمیں بنا کے کھیل سکتے ہیں, چاہے وہ T20 کی ہو, چاہے وہ ون ڈے کی ہو, چاہے ٹیسٹ میچ کی ہو. آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے بات کی ہے, ایشان کشن کی بات کی ہے, وہ کسی گنتی میں نہیں ہے. اس نے ٹھک کر کے آ کے آج 100 کیا. آج وہاں پہ دیکھے 280 رنز بن رہے ہیں, دوسری ٹیم 240 رنز کر رہی ہے, چیز کرنے جا رہی ہے. تو ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہم 100 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, 91 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, 130 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو ایسے ہماری کرکٹ اوپر نہیں جائے گی. ہم لوگوں کو بڑے سخت ڈیسیژن لینے پڑیں گے. اور جیسے آج میچ کھیلا گیا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا شاہین زبردستی کہتا ہے کہ میں نے ہی پہلا اوور کرنا ہے, میں نے دوسرا 2 اوور میں نے کرنے ہی کرنے, چاہے مجھے 50 ہو جائے, چاہے 30 ہو جائے. یا پھر کپتان کی مرضی ہوتی ہے, کوچ کی مرضی ہوتی ہے, یا اتنا ان کا انفلوئنس نہیں ہے, یا اتنی ہمت نہیں ہے کہ لڑکوں کو کہہ سکیں کہ یہ ٹیم گیم ہے. آپ تیسرا اوور بھی کر سکتے ہو, چوتھا اوور بھی کر سکتے ہو. اگر خوش دل نے دوسرا اوور کرنا ہے تو وائی ناٹ پہلا اوور وہ آپ کریں. دنیا میں ہوتا ہے, بمراہ اگر چوتھا اوور کر سکتا ہے, اسٹارک اگر چوتھا 5واں اوور کر سکتا ہے, تو وائی ناٹ شاہین کیوں نہیں کر سکتا؟ باقی اور کیوں نہیں سامنے آ سکتے؟ حارث روف اچھی بولنگ کر رہا ہے تو حارث روف کیوں نہیں دوسرا اوور کر سکتا اگر اس کا ردم آیا ہوا؟ تو ایسے ٹیم ورک ہوتا ہے, ایسے یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے پلیئروں کو. مجھے لگتا ہے کہ بالکل سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پلیئروں کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, کیا گیم اویئرنیس ہونی چاہیے, ہم نے اپنے بولرز کو کیسے کرنا ہے, اگلی ٹیم کی بیٹنگ ہے
تو ان کو ہم نے کیسے اوپوننٹ کو کیسے ہم نے بولنگ کرنی ہے، ایک ہی طرح کی بولنگ کرتے جا رہے ہیں کہ اسی میں ڈسیو ہو جائے. وہ بیٹ لے کے آئے ہوتے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے، انہوں نے ماچس کی تیلیاں نہیں پکڑی ہوتی کہ وہ آپ یارکر کریں گے تو بولڈ ہو جائیں گے، لیگ بھی فور کر دیں گے، سامنے چھکے پڑیں گے. آپ یوز ٹو، آپ دیکھیں حارث رؤف جیسے بولنگ کرتا ہے، ڈفی نے جیسے بولنگ کی، انہوں نے آگے بال کر کے نہیں، انہوں نے سلپر لگوائی ہیں، کارڈ بھی اینڈ کروایا. تو ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں. شہین کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے، ایکسپیرینس بالر ہے، مین بالر ہے. دوسرے ابرار ہے، شاداب ہے. شاداب کا کیا رول ہے، کیا اس کو وائس کپتان بنایا، کیا وہ بیٹر ہے، بالر ہے، کیسے یوٹیلائز کرنا، یہ ساری چیزیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. نہ ہماری سلیکشن کمیٹی کو نظر آ رہی ہے، نہ ہماری مینجمنٹ کو، نہ کپتان کو سمجھ آ رہی کہ میں نے اپنے بالرز کو کیسے یوٹیلائز کرنا. اور بیٹنگ کا المیہ آپ نے دیکھ لیا، بیٹسمین وہی ہوتے ہیں ہمارے، جیسے آپ نے بات کی ہے، جب تک آپ ڈومیسٹک میں بیٹسمین 4-4 3-3 نہیں کریں گے، 2-3 سیزن ڈومیسٹک کے نہیں کھیلیں گے، اتنی دیر انٹرنیشنل میں جا کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. یہی پرابلم ہمارے بیٹرز کے ساتھ آ رہی ہے. شاہد صاحب، کامران تو کہہ رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ٹیم کمبینیشن بن رہا ہے، کیا اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے، یہ کس طرح ٹیم کو چلانا چاہتے ہیں، شاداب کا کیا رول ہے، کیپٹن کیا کر رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ ابھی تو T20 میں ہم قدرے ہماری بہتر پرفارمنس، ابھی تو ون ڈے ہم جا رہے ہیں. ون ڈے میں آپ کو لگتا ہے کوئی مختلف ریزلٹ ہوگا کیونکہ بابر اور رضوان تو اس میں واپس ہوں گے ٹیم کے اندر؟ ہونا چاہیے، اس لیے کہ نیوزی لینڈ تو انڈر اسٹرینتھ کھیل رہی ہے. ان کے وہاں ون ڈے کے بھی پلیئر وہی ہیں پلیئر جو ان کے IPL میں گئے ہیں. لیکن اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آخری 10 میچ پاکستان نے ون ڈے انٹرنیشنل نیوزی لینڈ میں کھیلے، اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کے 10 پاکستان ہارا ہے. میں نے کہا شاید یہ ہمارا کوپنگ میکنزم ہے، کامیڈی ہمارا کوپنگ میکنزم. 10 کے 10 پاکستان میچ ہارا ہوا ہے نیوزی لینڈ میں ون ڈے انٹرنیشنل آخری. تو اس سے ہماری اس کا پتہ چلتا ہے. ہم اپنے پرفارمرز کو جو ڈومیسٹک کرکٹ کے ہوتے ہیں ان کو A لیول کی کرکٹ کھلانے کے لیے نیوزی لینڈ بھیجیں، آسٹریلیا بھیجیں، انگلینڈ بھیجیں، ساؤتھ افریقہ بھیجیں. ہم کہاں بھیجتے ہیں؟ سری لنکا، زمبابوے، کینیا، جو ہم سے سیکھتے ہیں. بجائے ہمارے پلیئر ان سے سیکھ کے آئے، ہمارے پلیئر جا کے ان کو سکھا کے آتے ہیں، زمبابوے کو، کینیا کو، سری لنکا کو. تو ہمیں اپنی کرکٹ کو بہت صحیح کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیلنٹڈ پلیئر نہیں ہے. ابھی میں آپ کو 3 نام بتاؤں، اگر ان 3 پلیئروں کے اوپر کام کر لیں. ایک ہے مہران ممتاز، لیفٹ آرم اسپنر، لیفٹ ہینڈڈ بیٹنگ کرتا ہے. شامل طلعت حسین جو ہمارے اینکر ہے ان کا بیٹا ہے. اذان اویس وہ ہے ایک پلیئر، معاذ صداقت اور عرفات مناز. یہ 4-5 پلیئر ہیں. ان پلیئروں کو آپ بھیجیں پاور ہٹنگ کوچ کے پاس انگلینڈ میں. ان پلیئروں کو آپ ریگولر A ٹیم کا حصہ بنائیں تو یہ 1-1.5 سال میں میچور ہو جائیں گے. یہ بڑا ایک تکلیف دہ سوال ہے کامران جو میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں، لیکن اس کا جواب میں پھر شاید صاحب آپ سے بھی لوں گی. کیا پاکستان کی کرکٹ مور اور لیس اسی ڈگر پہ چل رہی ہے جس پہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ آج کھڑی ہے؟ بیکاز ویسٹ انڈیز نے کیا عروج دیکھا اور اب کتنی ریلیونس کے اندر ہے ان کی ٹیم. خدا نہ خواستہ کیا ہم اس ٹریک پہ چڑھ گئے؟ ارے ابھی ہمارا ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز ہے، آپ دیکھ لیجئے گا ان دونوں میں سے سب سے نیچے کون سی جاتی ٹیم. انہوں نے بہت اچھی ٹیم اپنی بنا لی ہوئی. ڈیرن سمی نے انہوں نے کچھ اچھے ڈیسیژن لیے ہیں. انہوں نے جو مائنڈ سیٹ تھا لیگ کرکٹ کا ان پلیئروں کو سائڈ لائن کر دیا ہے. ڈیرن سمی نے ٹیم بنا لی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے 2-4 سالوں میں یہ ٹیم ریکور کر جائے گی، کمپیٹ کرے گی بڑی ٹیموں کو. ہم لوگ جس طرف جا رہے ہیں نا، جیسے شاید بھی نے بات کی ہے، نام لیے ہیں کئی لڑکے ہیں فاسٹ بولرز. آپ دیکھیں کہ خرم شہزاد کس بیس پہ نہیں ہے. شامل حسین کی میں شاید بھائی کو پتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ سے بات کرتا ہوا آ رہا ہوں. آپ کے پاس سائم نہیں ہے تو آپ اس کو لوپ میں لیں. اویس اذان کو لیں، وہ پرفارمر ہے. 600 اس نے ڈومیسٹک میں کیے ہیں. جو 600 کیے ہوئے وہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہے. جس کا 40 ہائیسٹ ہے، جس کا صرف 100 ہے 2-3 سالوں میں، وہ ٹیم کا حصہ ہے. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ٹیم پاکستان کی سمجھ کے بنا رہے ہیں، یہ اپنے فیوریٹس کی بنا رہے ہیں. یہی چلتا ہوا آ رہا ہے. اس پہ ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا. ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم میں آپ دیکھیں کتنے پلیئرز نہیں تھے ان کے مین پلیئرز. ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ کنڈیشن ہمارے نئے پلیئروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے کھیلنے کے لیے. اب وائٹ بال کرکٹ میں یہ نہیں ہے. وہ 2 بار آئے ہیں پاکستان میں، سی ٹیم کے ساتھ آ کے پاکستان میں آ کے جیت کے چلے گئے. انہوں نے یہ ایسا گلا نہیں کیا، ایسا شکوا نہیں کیا، ایسے بلیم گیم نہیں کھیلی. پروفیشنل ٹیمیں، پروفیشنل مینجمنٹ
وہ ایسی چیزیں اپنی کرکٹ سے نکال گئے ہیں جو ہماری کرکٹ میں آتی جا رہی ہیں بچنے کے لیے. یہ ہے ہماری کرکٹ کی ناکامی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی موجود تھے, کپل موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے. قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو مڈل کلاس ہے, اس سے صاف معذرت کر لی ہے حکومت نے. کیسے؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک. بڑی ہی ہماری ایک سٹرینج حکومت ہے جہاں پہ شرافیہ کو تو ریلیف ملتا رہتا ہے, لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے, مڈل کلاس ہے, اس کو سرخ جھنڈی دوبارہ دکھا دی گئی. اس ہفتے کی دو اہم خبریں. پہلی خبر جو جمعے کو آئی, وفاقی کابینہ کی تنخواہوں میں 188% اضافہ کیا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزرائے مملکت کی, مشیران کی تنخواہ 5,19,000 روپے مقرر ہوئی. اس سے پہلے ان کی تنخواہ تھی 2 لاکھ, وزرائے مملکت کی تنخواہ تھی 1,80,000, اور یہ اناؤنس ہوا. آج ایک اور خبر ہمارے سامنے آئی, یہ ایکسپریس نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے. ملکی معیشت کے حالات کی وجہ سے ملازمین کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. یہ پارلیمانی سیکرٹری بلال اظہر کیانی صاحب ہیں, انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ جی ہم تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس سے متعلق جو توجہ دلاؤ نوٹس ہے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے تو ہم فوری ریلیف نہیں دے سکتے ہیں. حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے سے معذرت کر لی, یعنی خود اپنے آپ کو 188% ریز دی اپنی تنخواہ میں, لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.